الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه القديم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. صدق رسوله النبي الأمين الكريم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل وسلم وزد وبارک علی حبیبک سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین. معزز حاضرین اکرام و سامعین اعظام، جیسا کہ ہم اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ماہ ذوالحجہ کا آغاز ہو چکا ہے اور دنیا کے مختلف حصوں سے، دنیا کے مختلف کونوں سے، مختلف ممالک سے لوگ مکۃ المکرمہ میں حج کے فریضے کی سعادت کے لیے اکٹھا ہو رہے ہیں اور کچھ وہاں پر پہنچ چکے ہیں اور کچھ ابھی پہنچ رہے ہیں. یہ مہینہ حج کا مہینہ ہے اور دنیا کے کونے کونے سے لوگ حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے مکۃ المکرمہ جاتے ہیں تاکہ حج کی فرضیت ادا ہو سکے، اور جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، کہ جو کوئی حج کیا اور اس میں کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، نہ کوئی فسق و فجور کیا، نہ کوئی گالی گلوچ کیا، نہ کوئی بیہودہ بات چیت کیا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گویا کہ وہ حج کرنے کے بعد گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو کر لوٹتا ہے جیسا کہ آج ہی اس کے والدین نے اس کو جنم دیا ہے، یعنی گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہو جاتا ہے. اب وہ نئی زندگی کا آغاز کرے یہاں سے. تو یقیناً وہ حضرات قابل مبارکباد ہے جو حج کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، یا وہ حضرات جنہوں نے حج کر لیا ہے، یقیناً وہ قابل مبارکباد ہے. اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال ہر مومن کو، ہر ایمان والوں کو حج کی سعادت سے مالا مال فرمائیں. جیسا کہ ابھی حضرت مولانا عبدالواحد صاحب قبلہ حفظہ اللہ یہ بتلا رہے تھے کہ استاد محترم حضرت العلامہ مولانا حافظ و قاری سید صغیر احمد نقشبندی صاحب قبلہ شیخ الحدیث جامع نظامیہ فریضہ حج کے لیے روانہ ہوئے، تو اس لیے حج کے متعلق ایک حدیث مبارک جو ذہن میں تھی آپ کے گوشے گزار کیا تاکہ حج کی اہمیت اور اس کی فضیلت بھی ہمارے ذہن میں رہے.
اب آئیے جو عنوان پر کہنے کے لیے مولانا عبدالواحد صاحب قبلہ نے فرمایا اس کے حوالے سے چند چیزیں آپ کے گوشے گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ جیسے کہ مصعب فرما رہے تھے کیونکہ اب قربانی کا وقت قریب ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اراد ان یضحی فلا یأخذن شعرہ واظفارہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی تم میں کا قربانی کا ارادہ کرے، صاحب نصاب ہے قربانی کرنا ہے، یا صاحب نصاب نہیں ہے لیکن قربانی کی فضیلت کے خاطر وہ قربانی کرنا چاہ رہے ہیں، جانور ذبح کرنا چاہ رہے ہیں یا حصے میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں، تو فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد قربانی دینے تک اپنے ناخن اور بال نہ نکالے، اپنے ناخن اور بال نہ نکالے، یہ سنت ہے، یہ سنت ہے۔ اس میں کئی وجوہات، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ادھر حجاج اکرام ہیں، وہاں پر بھی حالت احرام میں جو بندے کی کیفیت ہوتی ہے وہاں پر کنگھی بھی نہیں کی جاتی ہے، لباس جو ہے وہ کفن کی طرح لباس ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں روا دوا ہے، کوئی رو رہے ہیں، کوئی زار و خطار رو رو کر ہچکیوں پر آ رہے ہیں، کوئی اللہ کی بارگاہ میں مناجات کر رہے ہیں، بال پراگندہ ہے، بکھرے ہوئے ہیں، کوئی زیب و زینت اور آرائش کا کوئی سامان نہیں ہے، تاکہ حاجیوں سے آپ کے بال اور ناخن میں مشابہت پائی جائے۔ تو الغرض جو کوئی قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں یا ان کے اوپر قربانی واجب ہے تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے ناخن اور بال نہ ترشوائیں، یہ سنت ہے۔ ہاں اگر کوئی غلطی سے یا بھولے سے یا لا علمی کی وجہ سے اگر کوئی اپنے بال یا ناخن کاٹ لیتا ہے تو قربانی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، قربانی تو اپنی جگہ ہو جائے گی، لیکن یہ عمل سنت ہے کہ جو حضرات قربانی دے رہے ہیں وہ حضرات اپنے بال اور ناخن نہ نکالیں۔ تو کیونکہ ذو الحجہ شروع ہو چکا ہے اس لیے یہ حدیث مبارک ذہن میں رکھے، اور جو قربانی دینے والے ہیں اس پر حتی المقدور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ بال چاہے سر کے ہو یا داڑھی کے ہو، جسم کے کوئی بھی حصے کے بال ہو نکالنا منع ہے، اور اسی طریقے سے ناخن چاہے ہاتھ کے ہو یا پیر کے ہو۔ اب اس کے بعد قربانی کے حوالے سے اب مل صاحب آپ کو جمعہ میں بھی اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے، قربانی کے فضائل اور مسائل، قربانی کے فضائل اور وغیرہ کے حوالے سے۔ میں کچھ ایسی چیزیں آپ کے گوشے گزار کرنے کی کوشش کروں گا جو آپ کے لیے مفید ہو، وہ ایسی کوئی چیزیں آپ کے میں گوشے گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے تھوڑا اس کے بارے میں قربانی کی تاریخ کے حوالے سے گفتگو کر دیتا ہوں۔ قربانی جو ہم کر رہے ہیں یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ قربانی ہے کیا؟ یہ جو ہم جانوروں کو جو ذبح کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں قربانی دینے کے لیے، اللہ کے تقرب کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو ہم جانور ذبح کر رہے ہیں یہ ہے کیا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، اے لوگو یہ تمہارے والد بزرگوار حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جس کو ہم ادا کر رہے ہیں۔ اب یہ سنت کیسی ہے، یہ کیسا اس کا آغاز ہوا، کیسا ہوا، یہ تفصیل آپ مولانا سے سن لیں گے انشاءاللہ جب بھی وقت موقع ملے گا۔ پھر اگر دیکھا جائے تو اس کی تاریخ اور ذرا اوپر جاتی ہے۔ قربانی کی تاریخ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہی نہیں ہے بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے ہے،
قرآن مجید جو قربانی کی حوالے سے بیان فرمایا وہ 6ویں پارے میں سورہ مائدہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے جو روئے زمین پہ جو سب سے پہلی قربانی ہوئی اس کا ذکر فرمایا۔ ممکن ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی اور قربانی ہو، لیکن ہمارے علم میں اور قرآن مجید نے جس کو ذکر کیا ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، بعض چیزیں منظر عام پر آتی ہے، بعض چیزیں منظر عام پر نہیں آتی ہیں، لیکن جو قرآن مجید نے جو قربانی کے حوالے سے بیان کیا ہے وہ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جس کو ظاہر کیا گیا وہ یہ سب سے پہلی قربانی ہے، جس کا قرآن مجید نے سورہ مائدہ میں 6ویں پارے میں اللہ نے ذکر فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ۔ اے حبیب مکرم آپ ان کو بتلائیے، ان پر تلاوت کیجئے۔ کیا تلاوت کیجئے؟ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ، آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی خبر ان کو بتلائیے۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا معاملہ ان کو سنائیے، بتلائیے، ان کو مطلع کیجئے، ان کے اوپر تلاوت کیجئے۔ بالحق، حق کے ساتھ، جو سچا واقعہ ہے اس کو بیان کیجئے۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا لِلَّهِ، جب آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی، جب آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی تو قربانی کا جو تصور ہے یہ اسلامی پیش نہیں کرتا، بلکہ قربانی کا تصور ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے مطلب یہ ہے کہ یہود کے پاس بھی ہے، نصارہ کے پاس بھی ہے، اور ذرا اوپر چلے جائیں تو جو انسانیت کا جہاں سے آغاز ہوا سیدنا آدم علیہ السلام، آدم علیہ السلام کے زمانے سے قربانی کا تصور چلا آ رہا ہے۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جب حضرت آدم علیہ السلام کے 2 فرزندگان، 2 بیٹوں نے قربانی پیش کی، اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے جب دونوں نے قربانی پیش کی تو اللہ نے ایک کی قربانی کو قبول کر لیا اور دوسرے کی قربانی کو رد کر دیا۔ تب قرآن مجید کو دیکھا جائے تو قربانی کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی میں ہی ہو چکا تھا۔ قربانی آج سے نہیں ہے، قربانی آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، قربانی آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ اب رہا مسئلہ یہ قربانی کیوں پیش کی گئی، یہ قربانی پیش کرنے کا حکم کیوں ہوا، تو اس کے بارے میں مختصر سن لیجئے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں، کیونکہ وہاں پر آدم علیہ السلام کی اولاد کے علاوہ کسی اور کی اولاد تھی نہیں، سب سے پہلے انسان آپ ہی ہے، تو آپ کی شریعت میں کیونکہ آپ کو ہر وقت میں 2 لڑکے ہوتے تھے، ایک لڑکا ایک لڑکی، جڑواں اولاد ہوتی تھی، آپ کو جڑواں اولاد ہوتی تھی اور اس میں ایک لڑکا ہوتا ایک لڑکی ہوتی تھی۔ آپ کے پاس حکم یہ تھا، آپ کی شریعت میں رب ذوالجلال کا حکم یہ تھا کہ جو لڑکے کے ساتھ جو لڑکی تولد ہوئی ہے، جس کو ٹوئنز کہا جاتا ہے یا جڑواں اولاد کہا جاتا ہے، جو لڑکے کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے اس کے ساتھ اس کا نکاح حرام ہے، اس کے ساتھ اس کا نکاح جائز نہیں تھا، بلکہ دوسرے وقت میں جو بھی جڑواں پیدا ہوئے ان کے ساتھ اپوزٹ میں نکاح جائز تھا۔ لیکن یہ جو قابیل تھا وہ یہ کہہ رہا تھا میرے ساتھ پیدا ہونے والی بہن کے ساتھ میں نکاح کرتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا یہ جائز نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ وہ بضد تھا اسی پر کہ نہیں میں اسی کے ساتھ نکاح کرتا ہوں۔ آدم علیہ السلام اس پر اگری نہیں ہوئے۔ اس کے بعد فرمایا تم اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو دونوں، جس کا جو اللہ جو فیصلہ کرے پھر اس کے بعد تمہیں اختیار ہے جو چاہے کریں۔ تو پھر آدم علیہ السلام کے اس حکم کے بعد دونوں نے قربانی پیش کی۔
اب قربانی کے یہ بھی معنی ذہن میں رکھ لے، قرب یقرب، قربن و قربانن کے معنی آتے ہیں قریب ہونا، قریب ہونا۔ قربانی کے معنی جانور ذبح کرنے کے ہی نہیں ہیں، قربانی کے معنی ہے اللہ کے قریب ہونا، قریب ہونے کے معنی ہیں، کیونکہ جانور ذبح کرنا یہ ایک ایسا کام ہے جیسے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، کس لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ سے قریب ہونے کے لیے۔ روزہ رکھتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ سے قریب ہونے کے لیے، اللہ کے محبوب بندے ہونے کے لیے۔ تو ایسا ہی قربان یہ لفظ بنا ہے قربہ یقرب قربانن سے، کے معنی آتے ہیں قریب ہونا، اللہ کے قریب ہونا۔ اللہ کے قریب ہونے کے بہت سارے اعمال ہیں، ان میں سے ایک جانور کو ذبح کرنا بھی ہے۔ تو قربانی ہمارے زمانے میں فی الوقت جو جانوروں کو ذبح کر دی جا رہی ہے یہ بھی قربانی ہے۔ اس کے علاوہ قربانی کے اور دیگر طریقے بھی ہیں۔ جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے جو قربانی پیش کی، اس کے بارے میں مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ حضرت حابیل نے الگ قربانی کی، قابیل نے الگ قربانی کی۔ قابیل نے جو غلہ ہوتا ہے، اناج غلہ، یعنی کھیتی باڑی میں جو غلہ نکلتا ہے، چاول، جوار، گیہوں وغیرہ، اس کو غلہ کہا جاتا ہے، اناج، غلے کی قربانی پیش کی اس نے، کون؟ قابیل نے۔ اور حابیل نے ایک دمبا پیش کیا۔ اور گزشتہ زمانوں میں یہ معمول ہوتا کہ جو بھی قربانی پیش کی جاتی اس کو کسی اونچے مقام پر یا پہاڑ پر لے جا کر رکھ دیا جاتا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے آسمان سے آگ آتی، جو قربانی قبول ہوتی وہ اس آگ کو لے کر چلے جاتی، ختم کر دیتی۔ یہ طریقہ کار تھا قربانی قبول ہونے یا نہیں ہونے کا۔ تو الغرض دونوں نے بھی قربانی پیش کی، قابیل نے بھی قربانی پیش کی اناج اور غلے کی صورت میں، اناج کی صورت میں، اور حابیل نے بھی قربانی پیش کی اللہ کی بارگاہ میں ایک دمبا ذبح کر کے انہوں نے بھی پیش کیا۔ یہاں پر اکثر و بیشتر اس میں مغالطہ ہوتا ہے، حابیل کون ہے، قابیل کون ہے؟ یہ دونوں بھائی ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے، اور جب یہ قربانی پیش کی ہے تو ایک بھائی کی قربانی قبول ہوئی، دوسرے بھائی کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی وہ بھائی نے جس کی قربانی قبول ہوئی تھی اس بھائی کو قتل کر دیا۔ یہ تو آپ لوگ اس سے واقف ہے کہ سب سے پہلا قتل آدم علیہ السلام کے بیٹے نے کیا تھا، وہ قابیل تھا۔ حابیل کو جس کی قربانی قبول ہو گئی تھی اس کو قتل کر دیا۔ الغرض تو یہاں پر ایک چیز یہ یاد رکھ لیجئے، حابیل اور قابیل میں، قابیل قاف، قابیل میں پہلا لفظ قاف ہے، قاف، کیوں قاف ہے، تو قابیل کو قتل سے جوڑ دیجئے، قابیل کو قتل، ادھر بھی قاف ادھر بھی قتل ادھر بھی قاف، تو اب کبھی کنفیوز نہیں ہو گیا آپ۔ قتل کرنے والا کون ہے؟ قابیل، قاف سے آتا ہے اس کا نام، قابیل۔ اچھا ادھر حابیل ہے، قتل ہونے والا، مقتول، قتل ہونے والا کون ہے؟ حابیل۔ اس کو حابیل کا پہلا لفظ کیا ہے؟ ہاں، ادھر اس کو جوڑ دیجئے، ہلاک ہونے والا، ہلاک ہونے والا۔ قابیل کو قتل سے جوڑ دیجئے، یاد رہ جائے گا، حابیل کو ہا سے جوڑ دیجئے، ہلاک ہونے والا۔ تو اب اس میں آپ کبھی کنفیوز نہیں ہوں گے کہ قتل کرنے والا کون ہے، اس میں قاتل کون ہے، مقتول کون ہے، آپ کنفیوز نہیں ہوں گے۔ تو قابیل قتل کرنے والا ہے، حابیل ہلاک ہونے والا ہے۔ تو حابیل جو ہے یہ بہت نیک، متقی، پرہیزگار بندے تھے، انہوں نے بہت کمپرومائز کیا، بہت قربانی دی اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ لیکن جو قابیل ہے نے، اس نے ظلم کیا، زیادتی کی، رب کا حکم نہیں مانا، اپنے والد کا حکم نہیں مانا، یہ نافرمان تھا، سرکشی کیا۔ آخر میں روئے زمین پر سب سے پہلا قتل کرنے والا قاتل قابیل ہے۔ اسی لیے حضور نے ارشاد فرمایا اب قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے ہر ایک قاتل کا آدھا گناہ اس کے سر پر جائے گا، کیونکہ قتل کا آغاز روئے زمین پر اس نے کیا ہے، تو اس نے زیادتی کی، رب کا حکم نہیں مانا، والد کی فرمانبرداری نہیں کیا، شریعت کے حکم کے پاس لحاظ نہیں کیا۔ تو الغرض
دونوں نے قربانی پیش کیا. انہوں نے اناج کی قربانی پیش کیا قابل نے، اور حابیل نے جانور کی قربانی پیش کیا، اور آگ آئی آسمان سے اور حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، اس کو اٹھا کر لے کر چلے گئی، اور اس کی قربانی جیسی کی ویسے ہی رہ گئی. جب جا کر آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں سنایا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، میری قربانی قبول نہیں ہوئی، تو اب یہ زیادتی پر، ظلم پر اتر آیا. کون؟ قابل. اس کے بعد کہا قال لاقتلنک، میں تجھے قتل کر دوں گا، میں تجھے قتل کر دوں گا. لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین. انہوں نے کہا کہ اے قابل، اگر تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو اب تیری مرضی، لیکن اتنا یاد رکھ، اگر تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو میں تو تجھے قتل نہیں کروں گا، میں تو تیری طرف قتل کرنے کے ارادے سے آگے نہیں بڑھوں گا. اگر تو مجھے قتل کرنا ہے کر دے، میں تو اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اللہ سے خوف کرنے والا ہوں، کیونکہ قتل انتہائی بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے. میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں قتل نہیں کرتا. تو الغرض بعد میں اس نے حضرت حابیل کو قتل ہی کر دیا. تو روئے زمین پر یہ سب سے پہلا قتل ہوا. اب یہاں پر اور بہت ساری چیزیں ہیں. یہاں پر میں نوجوانوں کے لیے ایک خاص چیز ذکر کر کے میں آگے بڑھ جاتا ہوں، گرچہ کہ یہ عنوان نہیں ہے میرا، لیکن یہ ضرورت ہے وقت کی، اس لیے عرض کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں. مفسرین اکرام فرماتے ہیں روئے زمین پر جو سب سے پہلا قتل ہوا، روئے زمین پر جو سب سے پہلا قتل ہوا وہ کسی اور چیز کے لیے نہیں. نوجوانوں غور سے سنو، اپنی زندگیوں کو سنوارو، سدھارو، اپنی زندگیوں میں انقلاب لاؤ، اللہ اور اس کے رسول کا ڈر اور خوف اپنے دلوں میں پیدا کرو، ماں باپ کا پاس و لحاظ رکھو، اپنے رشتہ داروں کا پاس و لحاظ رکھو، اپنی عزت غیرت، اپنا خاندان قبیلہ، اپنا دین اسلام کو مقدم رکھو. روئے زمین پر جو سب سے پہلا قتل ہوا اس کی وجہ اور سبب کوئی اور چیز نہیں بلکہ عورت سب سے پہلے وجہ بنی قتل کی. کیونکہ قابل کیا چاہ رہا تھا؟ قابل یہی چاہ رہا تھا کہ میں اس لڑکی سے، اس بہن سے نکاح کرتا ہوں، اور شریعت نے اس کو منع کیا تھا. شریعت آدم علیہ السلام نے اس کو روکا تھا، یہ تیرے لیے جائز نہیں ہے، یہ اس طریقے سے تیرے لیے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، تیرے لیے حرام ہے. لیکن اس نے شریعت کو بالائے طاق رکھ دیا، اپنے باپ اپنے والد کے حکم کو بھی بالائے طاق رکھ دیا، اللہ کے حکم کو بھی بالائے طاق رکھ دیا، اور اس پر بضد رہا کہ میں نکاح کروں گا تو اسی لڑکی سے کروں گا، اسی بہن سے کروں گا. نوجوانوں، آج ہم بے راہ روی کا شکار، بچیوں کے پیچھے جا کر ہم اپنی زندگی بھی خراب کر رہے ہیں، اپنے خاندان کا نام بھی خراب کر رہے ہیں، اپنے خاندان کی عزت کو بھی بدنام کر رہے ہیں، اپنے دین اسلام کے احکام کو بھی بالائے طاق رکھ دے رہے ہیں. تو نوجوانوں، اپنی زندگیوں میں تھوڑا دین کو داخل کرو، رب سے ڈرو، اللہ کا ڈر اور خوف اپنی زندگیوں میں لاؤ. تو روئے زمین پر جو سب سے پہلا قتل ہوا اس کا سبب، اس کا ریزن، اس کا کارن عورت بنی. تو اس لیے عورت کے پیچھے جا کر اپنی زندگی، اپنے خاندان کی بدنامی، شریعت کی پامالی خدا کے واسطے مت کرو. ہاں، یہ اور بات ہے، اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہے تو پھر خاندان کے بڑے لوگ مل بیٹھ کر بات چیت کرو، لیکن گھروں سے بھاگ کر یا خاندان کو بدنام کر کر یا غیروں کے ساتھ بھاگ کر اس طریقے سے اپنا نام بدنام، اپنے خاندان کا نام بدنام، اپنے دین کا نام بدنام خدا کے واسطے مت کریے. تو الغرض حاضرین اکرام، اب میں پھر اصل بات کی طرف آ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذ قربا قربانا
فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، کہ ایک کی قربانی قبول ہوئی حضرت حابیل کی، اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی قابیل کی۔ قابیل قاتل، حابیل ہلاک ہونے والا، قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اچھا کیوں نہیں ہوئی، کیا وجہ ہے؟ تو رب ذوالجلال نے آگے بیان فرما دیا، قال لا اقتلنک، اس نے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ آپ نے کہا تو جو چاہے کر لے، میں تو تجھے قتل کرنے والا نہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا، قال انما یتقبل اللہ من المتقین۔ لوگوں غور سے سنو، رب ذوالجلال نے ایک اصول، ایک ضابطہ، ایک قاعدہ بتلا دیا ہے یہاں پر کہ رب ذوالجلال تم جب بھی چاہو قربانی کرو، جو چاہو اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو، لیکن یاد رکھیں قربانی اسی وقت قبول ہوگی جبکہ تمہارے دلوں میں تقویٰ ہو۔ جبکہ تمہارے دلوں میں تقویٰ ہو تب ہی تمہاری قربانی قبول ہوگی، ورنہ قربانی قبول نہیں ہوگی۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ قربانی کو قبول فرماتا ہے اس وقت جب کہ ان کے دلوں میں تقویٰ پایا جائے۔ متقین سے ہی اللہ قربانی قبول فرماتا ہے۔ جو متقین نہیں ہے یا جن کے دل میں تقویٰ نہیں ہے، یا اللہ کا ڈر خوف یا اللہ کی محبت یا اللہ کی رضا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کی قربانی کو قبول نہیں فرماتا۔ تو اب ہماری قربانی کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ ہماری قربانی کا مقصد گوشت کھانا یا نام، شہرت، واہ واہ نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے کہ قربانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جانور لائے، کاٹ دیے، گوشت تقسیم کر دیے، یہ مطلب نہیں ہے قربانی کا۔ یہ تو قربانی کفار و مشرکین بھی کرا کرتے تھے زمانے جاہلیت میں، کفار و مشرکین بھی کرتے تھے، اور آج غیر مسلمین بھی کرتے ہیں۔ بھیٹ کے نام پر یا چڑھاوے کے نام پر یا بلی کے نام پر وہ لوگ بھی جانوروں کو قربان کرتے ہیں۔ قربانی کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اور ان کا معاملہ یہ تھا کہ جب بھی کوئی قربانی کرتے تو ان کے بتوں کے سامنے لے جا کر ان کے بتوں کا نام لے کر ذبح کرتے تھے، جس کو شریعت نے منع کر دیا۔ پھر اس کے بعد وہ لوگ قربانی کرتے تو جب ان کے بتوں پر ذبح کرتے تو وہ بتوں کو اس کا خون لگاتے۔ اللہ کے لیے قربانی کرتے تو وہ جانور کا جو خون ہوتا وہ لے جا کر خانہ کعبہ کی دیواروں کو لگاتے تھے۔ یعنی ہم اللہ کے لیے قربانی کر رہے ہیں، اللہ کے لیے قربانی کر رہے ہیں۔ جب مسلمانوں کو قربانی کا حکم دیا گیا تو مسلمانوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ ہم قربانی کیسے کریں؟ یہ لوگ تو ایسا کرتے ہیں کہ اللہ کو جو ہے اللہ کے گھر کو خون لگاتے ہیں تاکہ ہماری قربانی قبول ہو جائے۔ تو رب ذوالجلال نے آیت کریمہ نازل فرمایا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اے لوگو، تمہاری قربانی کا اللہ کی بارگاہ میں نہ تو گوشت پہنچتا ہے، نہ تو قربانی کے جانور کا خون پہنچتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، ولیکن ینالہ التقوی منکم۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی چیز پہنچنے والی ہے تو وہ تمہارے دل کا تقوی ہے، وہ تمہارے دلوں کا تقوی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ تم نے کتنے اخلاص سے اللہ کی بارگاہ میں قربانی کیا؟ کیا تم نے نام و نمود کے لیے کیا، شہرت کے لیے کیا، کہ بہت بڑا 1 لاکھ کا، 2 لاکھ کا، 5 لاکھ کا بکرا لایا یا بڑا جانور لایا اور یہ کہا جا رہا ہے دیکھو محلے میں ایسا جانور کسی کا نہیں ہے، گلی میں ایسا بکرا کسی کے پاس نہیں ہے، محلے میں اتنا بڑا جانور کوئی قربانی نہیں دیے، دیکھو کتنا خوبصورت ہے جانور۔ یہ نہیں ہے مقصد، یہ مقصد نہیں ہے، اللہ کی رضا مقصد ہے، اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ بڑے جانور سے بھی راضی ہوتا ہے، اللہ چھوٹے جانور سے بھی راضی ہوتا ہے۔ اللہ اگر آپ صدق دل سے، سچے دل سے کسی غریب ضرورت مند کی مدد کر دے، چاہے 1 روپیہ 10 روپے سے ہی کیوں نہ ہو، اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے بہت بڑا جانور ہی ضروری نہیں ہے، 5 لاکھ کا، 10 لاکھ کا جانور ہی قربانی کرے تو اللہ راضی ہو،
5-10 ہزار کا جانور قربانی کرے تو اللہ راضی نہیں ہوتا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے تقوی کو دیکھتا ہے کہ ہمارے اندر کتنا اخلاص ہے، ہم کتنا اللہ کے لیے قربانی کرنا چاہ رہے ہیں اور کتنا لوگوں کو بتانے کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں، یہ چیز پیش نظر ہونا چاہیے۔ تو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اے لوگو تمہارے قربانی کا نہ تو اللہ کی بارگاہ میں گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ تمہارے دلوں کا تقوی اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ تو یہ تقوی حاضرین اکرام یاد رکھیں، یہ قربانی کے حد تک نہیں ہے، تقوی ہر چیز میں ہونا چاہیے، چاہے وہ قربانی ہو، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، خیرات ہو، صدقات ہو، کوئی بھی عمل کیوں نہ ہو اس میں اللہ کی رضا مقصود ہو۔ میں فلاں کو دے دوں گا تو میرا نام ہوگا، میں ایسا زکوٰۃ نکالوں گا تو میری شہرت ہوگی، یہ چیز اللہ کو رسول کو پسند نہیں ہے۔ اخلاص، تقوی یہ بنیادی چیز ہے۔ اسی لیے پہلا پارہ، دوسرا سورہ، دوسری آیت ھدی للمتقین اللہ نے فرمایا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے، تقوی والوں کے لیے یہ قرآن مجید ہدایت دینے والی کتاب ہے۔ تو سب سے پہلے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف یہ بنیادی چیز ہے، اہم چیز ہے، اس کے بغیر کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے، چاہے وہ قربانی ہی کیوں نہ ہو، کوئی عبادت، چاہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا جب بندہ بہت سارا روپیہ پیسہ خرچ کر کے حج کے لیے جا رہا ہے، وہ کہتا ہے لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ جب یہ بندہ کہتا ہے تو رب ذوالجلال ادھر سے آواز دیتا ہے فرشتے کے ذریعے، یہ کہتا ہے کہ فرشتے اسے کہہ دے۔ جب وہ لبیک کہتا ہے تو ادھر سے فرشتہ کہتا ہے لا لبیک، لبیک کہتا ہے ادھر سے لا لبیک، غدی بالحرام طعامک حرام وشرابک حرام انا یستجاب۔ اے بندے تو حج پر تو جا رہا ہے، تیری کمائی حرام کی ہے، تیرا کھانا حرام کا ہے، تیرا پینا حرام کا ہے، تیری صبح شام حرام کی ہے، اور یہ حرام کے پیسے لے کر تو حج کو جا رہا ہے، تیرا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حاضرین اکرام، تقوی اتنی اہم چیز ہے کہ کوئی عبادت ہماری قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ ہمارے دلوں میں تقوی نہ ہو۔ ہمارا کاروبار ہی کیوں نہ ہو اس میں بھی تقوی ہے، یعنی اللہ کا ڈر، خوف، دھوکہ، فراڈ، لوگوں کو دھوکے میں رکھ کر کاروبار کرنا، کیا یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے؟ نہیں۔ تقوی صرف قربانی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہیں تک نہیں ہے، تقوی ہر میدان میں آپ کی زندگی کا لازمی حصہ ہے۔ تقوی آپ کے چاہے کاروبار ہو، چاہے عبادات ہو، ہر چیز میں تقوی ہے۔ ذرا سا ہم چورستہ ہے یہاں پر جاتے وقت دیکھتے ہیں پولیس کیمرہ لے کر ٹھہرائی یا نہیں ہے، اگر لے کر ٹھہرائے تو تھوڑا رک جاتے ہیں، یا ہیلمٹ نہیں ہے، ہیلمٹ سامنے رکھی ہوئی ہے لگا لیتے ہیں، نہیں ہے نکل جاتے ہیں۔ کیوں؟ چالان سے بچنے کے لیے، کہیں فوٹو نہ لے لے، کہیں کیمرے میں فوٹو نہ آ جائے۔ یہ ڈر خوف ہے نا، یہ ڈر خوف ہے جس کی وجہ سے ہم ایسا کر رہے ہیں۔ کیا ہمارا یہ ایمان نہیں ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے؟ کیا اللہ ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ ہمیں قربانی کرتے وقت ہی دیکھ رہا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ ہمیں صرف نماز پڑھتے وقت دیکھ رہا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ ہمیں صرف رمضان میں روزہ رکھتے وقت دیکھ رہا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ ہمیں صرف حج کے موقع پر دیکھ رہا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ ہمیں کاروبار کرتے وقت نہیں دیکھ رہا ہے؟ کاروبار کرتے وقت ہم اگر کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں، کسی کو فراڈ کر رہے ہیں تو اللہ نہیں دیکھ رہا؟ رب ذوالجلال دیکھ رہا ہے، ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحہ، صبح، شام، دن، رات، کوئی ایسی گھڑی، کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے جس میں رب ذوالجلال ہمیں نہ دیکھ رہا ہو۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اے لوگو تم جہاں کہیں جاؤ رب ذوالجلال تمہارے ساتھ ہے، رب ذوالجلال تمہارے ساتھ ہے۔
یہ سورہ حدید میں رب ذوالجلال نے فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں جاؤ تمہارے ساتھ ہے رب ذوالجلال۔ بہت ساری چیزیں ایسی اگر کوئی بڑے دیکھ رہے ہیں تو ہم رک جاتے ہیں، تو اگر یہ تصور، یہ تقوی کا تصور، یہ رب ذوالجلال کی معیت کا تصور ہمارے ساتھ ہو جائے، رب کی معیت کا تصور ہمارے اندر پیدا ہو جائے، تو پھر بندہ زندگی میں کبھی کوئی برائی، کوئی غلط کام نہیں کرتا۔ تو حاضرین اکرام، یہ تقوی ہے۔ اور قربانی کے باب میں بھی اللہ نے خاص کر تقوی کا ذکر فرمایا ہے۔ اب قربانی کا مقصد کیا ہے؟ قربانی کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ اس کو کہہ کر میں بات ختم کرتا ہوں۔ قربانی کا مقصد کیا ہے حاضرین اکرام؟ قربانی کا مقصد اگر سمجھنا ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو۔ رب ذوالجلال نے خواب میں حکم دیا، اے ابراہیم تم اپنی سب سے پیاری، سب سے محبوب، سب سے پسندیدہ چیز اللہ کی بارگاہ میں قربان کرو۔ خواب پڑھا، کیونکہ انبیاء کے خواب وحی ہوتے ہیں۔ دوسرے دن آپ نے 100 جانور اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیے۔ پھر دوسرے دن خواب پڑھا، پھر آپ نے پھر جانور قربان کیے، پھر وہی خواب تھا، سب سے محبوب ہمارا گھر ہے، ہمارے گھر میں بہت ساری چیزیں ہمارے کو پسند ہوتی ہے، پیاری ہوتی ہے، محبوب ہوتی ہے۔ ہماری گاڑی ہمیں محبوب ہوتی ہے، ہم اس کو بہت زیادہ لائک کرتے ہیں۔ ہمارا گھر ہمیں بہت زیادہ پسند ہوتا ہے، ہمارا گھر، محلہ، محلے کے لوگ۔ پھر اس کے بعد اگر انسانوں میں آ جائے تو اولاد پیاری ہوتی ہے۔ اولاد میں بھی پھر اگر ایک سے زائد اگر بچے ہو تو پھر اس میں سے بھی ایک بچے سے ایک طرف اس کی طرف زیادہ جھکاؤ ہوتا ہے۔ 4 اولاد ہے تو اس میں سے وہ چاروں سے بھی انتہائی محبت نہیں ہوتی، یہ فطری تقاضا ہے، یاد رکھ لیجئے۔ چاروں سے ایک ساتھ محبت نہیں ہوتی، چاروں کے ساتھ ایک جیسی محبت نہیں رہتی، چاروں میں کسی ایک سے الگ لگاؤ رہتا ہے۔ کسی کو باپ جو ہے زیادہ چاہتا ہے وہ چاروں اولاد میں، وہ چاروں اولاد میں کسی ایک کو انتہائی زیادہ چاہتا ہے، بے انتہا محبت کرتا ہے اس سے۔ اب وہ اس کا سبب کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ ایک چیز کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے، تو سب سے محبت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے 2-3 لڑکے ہیں تو 2-3 میں کسی ایک کو بے انتہا محبت کرتا ہے، والد ہو یا والدہ ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دونوں کو نہیں چاہتے ماں باپ، وہ دونوں کو بھی چاہتے ہیں، لیکن اس کے مقابل میں اس کو ذرا زیادہ چاہتے ہیں ان کے مقابل میں۔ اور جب بات آ جاتی ہے اس کے جس کو چاہ رہے ہیں ان دونوں کی اور اس کی بات آ جاتی ہے تو بعض دفعے ان کو اگنور کیا جاتا ہے، اس کو ترجیح دی جاتی ہے جس کو چاہتے ہیں۔ ان کو بھی چاہتے ہیں، ان کو نہیں چاہتے نہیں، ان سے نفرت نہیں کر رہے ہیں، ان سے بھی محبت کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز سب سے زیادہ محبوب ہے، جو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، جو چیز رب ذوالجلال نے فرمایا ہے اے ابراہیم جو چیز سب سے زیادہ پسندیدہ ہے نا وہ اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جانوروں پہ جانور قربان کرتے جا رہے ہیں، جانوروں پہ جانور قربان کرتے جا رہے ہیں، جانوروں پہ جانور، سبوں کی تعداد میں جانور قربان کر دیے۔ پھر دوسرے دن خواب پڑا، پھر وہی خواب پڑا، سب سے پسندیدہ چیز قربان کرو، پھر آپ پھر جانور قربان کرے، پھر تیسرے دن خواب پڑا، تو آپ سمجھ گئے کہ یہ جانور تو کوئی معنی نہیں رکھتے، میرے کو جو سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب کوئی چیز ہے تو وہ میرا ننھا سا معصوم سا چھوٹا سا میرا فرزند اسماعیل ہے، میرا فرزند اسماعیل ہے، اور میں اس کو سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں اس کو۔ تو اب اللہ کا حکم تھا، اب یہاں پر رکے نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، رب کے حکم کے آگے اولاد کو بھی نہیں دیکھا،
حضرت اسماعیل علیہ السلام قربان جائیے ان کے اخلاق پر، ان کے اللہ کی محبت پر اور والد کی فرما برداری پر قربان جائیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام نے یہ پوچھا ہے بیٹا رب ذوالجلال نے خواب میں مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ اللہ اکبر، قربان جائیے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام پر۔ اسماعیل علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ ابا جان وہ تو خواب کی بات ہے، کیا صحیح بھی ہو سکتا غلط بھی ہو سکتا، یہ نہیں فرمایا اسماعیل علیہ السلام نے۔ اسماعیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اے ابا جان، ابن کہتے ہیں باپ کو، اب کہتے ہیں باپ کو، اور عربی کا اصول ہے، عربی کا اصول ہے باپ ابن ہے، لیکن جب میرے پیارے ابو جان محبت سے، لاڑ سے، پیار سے اگر بولتے ہیں تو یا ابتی کہا جاتا ہے، اے میرے پیارے ابو جان۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ رب کا حکم یہ ہے کہ تمہیں ذبح کرے، اے اسماعیل بولو تمہاری کیا رائے ہے، ماذا ترى، تم کیا سمجھتے ہو، تمہاری کیا رائے ہے؟ قال یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، افعل ما تؤمر، آپ کو رب ذوالجلال نے جس چیز کا حکم دیا ہے وہ آپ کر گزریے ابا جان، مجھے کوئی اس میں اعتراض نہیں ہے، رب نے جو حکم دیا ہے وہ آپ کر دیجئے۔ اللہ اکبر، کیا اخلاق ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے۔ نوجوانوں، ہم اپنے ماں باپ کا بھی خیال رکھیں، ماں باپ ہمارا برا نہیں چاہتے۔ کیا ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کا برا چاہ رہے تھے؟ نہیں، رب کا حکم کی فرما برداری کر رہے تھے۔ ادھر اسماعیل علیہ السلام نے والد کا خیال کیا، اس کے بعد عرض کیا ابو جان جو حکم ہے آپ بجا لائیے، لیکن میری چند گزارشات ہے ابو جان، اس کو بھی قبول فرما لیجئے۔ آپ نے کہا بیٹا کیا ہے بولو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا ابا جان جب آپ مجھے ذبح کریں تو میرے ہاتھ پیر باندھ دیجئے۔ اللہ اکبر، میرے ہاتھ پیر باندھ دیجئے ابو جان، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ذبح کر رہے ہیں اور میں ہاتھ پیر ہلاؤں اور آپ کو کہیں تکلیف نہ ہو جائے، کہیں میرے ہاتھ پیر آپ کو لگ نہ جائے، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ ابا جان میری اور ایک دوسری گزارش ہے ابا جان۔ کیا ہے بیٹا؟ وہ یہ ہے کہ ابا جان آپ جب مجھے ذبح کرے تو اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دیجیے ابا جان، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب آپ مجھے ذبح کر رہے ہوں میری بھولی سی معصوم سی صورت کو دیکھ کر کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا چہرہ آپ کو رب کے حکم کا بجا لانے میں کہیں رکاوٹ نہ بن جائے، کہیں باپ کی شفقت درمیان میں آ کر ذبح کرنے سے کہیں آپ رک نہ جائے، اس لیے آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دیجیے ابا جان۔ ابا جان میری تیسری درخواست آپ سے یہ ہے کہ جب مجھے آپ قربان کر چکے تو ابا جان امی جان مجھے بہت یاد کرتی ہوگی، امی جان مجھے یاد کرتی ہوگی، ابا جان میرے یہ کپڑے لے جا کر امی جان کو دے دینا، میرا یہ لباس امی جان کے پاس پہنچا دیجئے تاکہ وہ میرے لباس کو میرے کپڑوں کو دیکھ کر ہی تسلی حاصل کر لے۔ الغرض حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ پر پٹی باندھی، ہاتھ پیر باندھ دیے، ہاتھ پیر باندھ دیے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زمین پر لٹا دیا، اس کے بعد چھری چلانے لگے، چھری چلانے لگے گلے پر، ادھر چھری چلا رہے ہیں لیکن ادھر چھری گلا کاٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ چھری کو کہہ رہے کاٹ گلا، گلا نہیں کٹ رہا ہے۔ مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ چھری سے آواز آتی ہے اے ابراہیم تو مجھے اسماعیل علیہ السلام کا گلا کاٹنے کے لیے کہتے ہو، لیکن رب ذوالجلال مجھے 70 دفعہ ادھر حکم دے رہا ہے اے چھری خبردار اسماعیل کے گلے کو نہیں کاٹنا۔ اس کے بعد الغرض حضرت جبرائیل علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے فوراً بھیجا، جنت سے دمبا دے کر بھیجا اور فرمایا جبرائیل جاؤ
میرا بندہ ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے در پہ ہے، وہ ذبح کرنے سے پہلے پہنچ جاؤ اور اسماعیل کو بچاؤ اور وہاں پر دمبے کو لے جاؤ۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً وہاں سے جنت سے دمبے کو لے کر آئے، اسماعیل علیہ السلام کو ہٹایا اور دمبے کو وہاں پر رکھ دیا۔ جب چھری چلی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح نہیں ہوئے بلکہ جنت کا دمبا ذبح ہو گیا۔ اس طرح یہ قربانی ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دست مبارک سے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو جاتے، اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی یہ ہو جاتی، جنت سے دمبا نہیں آتا، تو حضور فرماتے ہیں قیامت تک یہ سنت جاری ہو جاتی کہ ہر باپ کو اپنی اولاد میں سے ایک لڑکے کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دینا پڑتا تھا، یہ سنت جاری ہو جاتی۔ لیکن رب ذوالجلال کا بندوں پر یہ فضل ہوا، یہ کرم ہوا، یہ عنایت ہوئی رب کی۔ رب ذوالجلال بندوں پر رحم فرما کر انسانوں کی قربانی کو جانوروں کی قربانی میں تبدیل فرما دیا، جانوروں کی قربانی میں تبدیل فرما دیا۔ یہ رب کا فضل ہے، یہ رب کا کرم ہے ہم پر۔ تو حاضرین اکرام، یہ قربانی ہے۔ قربانی کا مقصد یہ ہے کہ اے بندگان خدا، رب ذوالجلال تم سے اگر کوئی اپنی چیز مانگ رہا ہے اور اپنی بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، چاہے وہ دولت ہو، چاہے مویشی ہو، چاہے اولاد ہو، حتیٰ کہ اولاد ہو یا خود کی جان کیوں نہ ہو، رب کی بارگاہ میں پیش کر دی جائے، یہی قربانی کا مقصد ہے۔ قربانی کا مقصد یہی ہے کہ جب رب کا حکم سامنے آ جائے، جب اسلام کا حکم سامنے آ جائے، تو پھر وہاں پر نہ دولت دیکھی جائے گی، نہ اولاد دیکھی جائے گی، نہ خود کی جان کی پرواہ کی جائے گی۔ یہ قربانی کا مقصد ہے کہ ہم رب کے حکم کے آگے اپنے مال و دولت کو بھی نچھاور کر دے، اپنے گھر بار کو بھی نچھاور کر دے، اپنے آل و اولاد کو بھی قربان کر دے، حتیٰ کہ اگر رب کا حکم ہو تو ہم اپنی جان کا بھی نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار رہے۔ یہی قربانی کا اصل مقصد ہے۔ حاضرین اکرام، آخر میں ایک بات کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں، کیونکہ یہ وقت کا تقاضا ہے۔ قربانی پر بہت سارے اعتراض کیا جاتے ہیں، اور اس میں سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ یہ جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے، کیوں کی جاتی ہے؟ جانوروں کو قربان کر کے ان کی جان لے لی جا رہی ہے، فلاں علاں، اس طریقے سے بہت سارے اعتراضات ہوتے ہیں، لیکن اس کا ایک مختصر جواب کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ قربانی کا رواج دنیا کے ہر مذہب میں ہے، سوائے ایک دو مذہب کے، ہندو مت اور بدھ مت میں۔ ماباقی دنیا کے ہر مذہب میں قربانی کا تصور پایا جاتا ہے، ہر مذہب میں۔ تو یہ کہنا کہ قربانی کرنا یا جانوروں کی جان لینا، یہ اس پر اعتراض کرنا، یہ بالکل غلط ہے۔ پہلی چیز۔ دوسری چیز، ان کی جان لی جا رہی ہے، جانوروں کو ذبح کیا جا رہا ہے، ان کی زندگی ختم کی جا رہی ہے۔ اب یہاں پر یہ تصور اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کے جو برہمن کہلاتے ہیں، وہ حضرات حیوانات سے پرہیز کرتے ہیں، نہیں کھاتے ہیں، چاہے وہ چھوٹا جانور ہو یا بڑا جانور ہو یا مرغی، انڈا وغیرہ کچھ بھی نہیں کھاتے، وہ جن کو ویجیٹیرین کہا جاتا ہے، اور گوشت وغیرہ کھانے والوں کو نان ویجیٹیرین کہا جاتا ہے۔ اور ویجیٹیرین والوں کا یہ اعتراض ہے کہ تم لوگوں کی زندگی سے کھلواڑ کر رہے ہو، ان کی بھی تو زندگی ہے، اگر تمہاری زندگی لے لی جائے تو کیا کرو گے؟ تو یہ اعتراض ان کا صحیح نہیں ہے، یہ کہنا چاہ رہا ہوں میں آپ سے، یہ ان کا ایسا اعتراض کرنا یہ بالکل بے جا اور غلط ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ ہمارے ملک کے حالات کو اگر دیکھا جائے تو جو اعتراض کرنے والے ہیں انہی کے کئی ذبح خانے ہیں جو ہندوستان میں چلتے ہیں، پوری دنیا میں گوشت پہنچایا جاتا ہے، انہی کے لوگوں کی اکثریت ہے اس میں۔
جہاں پر جانور ذبح کر کر جو ہے گوشت جو ادر کنٹریز کو ایکسپورٹ کیا جاتا ہے، بھیجا جاتا ہے، یہ ان کے لوگ زیادہ ہے اس میں۔ چلیے یہ تو بات ضمنی ہوگی۔ اور دوسری چیز جو اور ایک اہم چیز میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ویجیٹیرین حضرات ہیں، ان کا یہ کہنا کہ تم دوسروں کی زندگی ختم کر رہے ہو، تو یہی اعتراض ان کے اوپر بھی آتا ہے۔ وہ بھی دوسروں کی زندگی سے کھلواڑ کر رہے ہیں۔ ہم کسی جانور کو ذبح کر رہے ہیں تو وہ بھی تو کسی اور کی زندگی سے کھلواڑ کر رہے ہیں، دوسروں کی زندگی لے رہے ہیں۔ یہ بات ابھی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ 1400 سال پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یہ درختوں میں، یہ بیل بوٹوں میں، یہ پودوں میں بھی جان ہوتی ہے، زندگی ہوتی ہے۔ یہ 1400 سال پہلے اسلام نے کہا، سرکار نے فرمایا کہ یہ پودوں میں بھی زندگی ہوتی ہے، یہ جو جھاڑ ہے، یہ پودے ہیں، یہ بیل بوٹے ہیں، ان میں بھی زندگی پائی جاتی ہے، ان میں بھی حیات ہے۔ ہمارے اندر جس طریقے سے زندگی ہے، جانوروں میں جس طریقے سے زندگی پائی جاتی ہے، یہ درختوں میں، یہ پودوں میں بھی زندگی پائی جاتی ہے۔ اب اگر کوئی ویجیٹیرین ہے، کوئی اگر پودے کھا رہا ہے، پتے کھا رہے ہیں، یا یہ پالک کھا رہے ہیں، یہ جو بھی کھا رہے ہیں، کیا یہ زندگی نہیں ہے؟ یہ تو ہمارے سرکار 1400 سال پہلے فرما دیے۔ آج کی سائنس بھی یہ پروف کر چکی ہے کہ یہ پودوں میں زندگی پائی جاتی ہے، پودوں میں زندگی پائی جاتی ہے، یہ آج کی سائنس بھی بتلا رہی ہے۔ تو اب اگر کوئی نان ویجیٹیرین ہے، یا ہم اللہ کے حکم کی وجہ سے اگر ہم جانوروں کو ذبح کر رہے ہیں، تو ہم پر یہ اعتراض کرنے سے پہلے ویجیٹیرین والے حضرات اس بات پر بھی غور کر لیں کہ وہ یہ جو ترکاریاں وغیرہ جو کھا رہے ہیں، یہ کاٹے بغیر ہی آپ کے پاس آ جائے گی؟ کیا ان کی زندگی آپ خراب نہیں کر رہے؟ یہ بیل بوٹوں کی، یہ پودوں کی زندگی آپ ختم نہیں کر رہے ہیں، آپ بھی کسی اور کی زندگی خراب کر رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ اعتراض کرنا بالکل بے جا اور غلط ہے۔ اور ایک اعتراض یہاں پر یہ بھی تھا، اس کو بھی سن لیجئے۔ الغرض خیر اور بات طویل ہو جائے گی، میں یہیں پر بات کو ختم کرتا ہوں۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھے کہ قربانی کرنا یہ غلط نہیں ہے۔ اور ایک شخص نے یہ بھی اعتراض کیا تھا کہ قربانی انہی جانوروں کی کیوں کی جاتی ہے؟ قربانی کرو، شیر کی قربانی کرو، بتلا دے گا تمہارے کو، چیر پھاڑ کر دے گا۔ پیارے ایسا نہیں ہے، ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع ہیں۔ ہمارے اسلام میں حکم جس چیز کا دیا گیا، اگر ہمارا اسلام شیر کی قربانی کا بھی حکم دیتا تو ہم شیر کو بھی ذبح کر کے بتا لیں، لیکن ہمارے اسلام نے شیر کو ذبح کرنے کا حکم نہیں دیا۔ ہمارے اسلام نے ان جانوروں کی فہرست بتلایا، یہ تمہارے کھانے کے لیے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، یہ تمہارے کھانے کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے انعام کو، چوپایوں کو تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے۔ رب الجلال نے ہمارے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے۔ رب الجلال نے فرمایا ان کا دودھ پیو، گوشت کھاؤ، ان پر سواری کرو، ان کے اوپر کوئی بوجھ اٹھاؤ، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے انسانوں کے فائدے کے لیے ہی پیدا کیا۔ تو ہم رب کے حکم کے تابع ہیں۔ اگر شیر کو ذبح کرنے کا حکم دیتا تو ضرور ہم شیر کی بھی قربانی کرتے، لیکن یہ کہنا کہ صرف یہ ان کی قربانی کر رہے، ان کی قربانی کر رہے، یہ بے جا اعتراض ہے، یہ غلط اعتراض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گے ہوں کہ رب الجلال ہمیں قربانی کا صحیح مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قربانی کے مقصد کو سمجھتے ہوئے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم میں جو قربانی کر رہے ہیں ان کی قربانی کو رب الجلال قبول فرمائے، اور جو قربانی کی استطاعت نہیں ہے، آنے والے زمانے میں، آنے والے وقت میں اللہ تعالیٰ انہیں بھی اتنی استطاعت اور اتنی گنجائش عطا فرمائے کہ وہ بھی تیری بارگاہ میں بار اللہ قربانی کر کے تیری قرب حاصل کر سکے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔